اب جتنے رنگ تمہیں ڈھونڈنے ہیں اسی رنگ اشرفی میں ڈھونڈو، اسی میں تمہیں رنگ خواجہ بھی نظر آئے گا، اسی میں تمہیں رنگ علاء الحق بھی نظر آئے گا، اسی میں تمہیں رنگ قادری بھی نظر آئے گا، سہروردی بھی نظر آئے گا، نقشبندی بھی نظر آئے گا۔ دیکھیے آج ہر رنگ کے لوگ یہاں یہ دامن اشرف الاولیاء ہے جو سبھی کو اپنے آغوش میں لے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی روز محشر بھی ہم سب کو حضور اشرف الاولیاء کے قرب میں جگہ عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قسم اصل بے شک انسان خسارے میں، مگر وہ جو ایمان لے آئے، نیک عمل کرتے ہیں، حق کی دعوت اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ ایک سلیس ترجمہ ہو گیا جس مکمل سورے کی میں نے تلاوت کی اور جسے آج میں نے زیب عنوان بنایا ہے، اس کا آپ نے ترجمہ تو سن لیا، لیکن تفسیر کے سننے سے پہلے یہ بات ذہن نشین ہو جانی چاہیے کہ اللہ رب العزت پاک ہے، عقیدہ اہل سنت ہے، اور وہی مومن ہے جو خدا کو ہر عیب سے پاک مانے، ہر عیب سے پاک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خدا کا کلام بھی پاک ہے، اور اللہ اتنا پاک ہے کہ پاکی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کھانے پینے سے پاک ہے، لیکن جگہ جناب قرآن میں رب تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، رب تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے، لیکن وہ قسمیں کھا رہا ہے۔ تو ایسا کیوں؟ تو سن لیجئے کہ قرآن یہ اہل عرب کی زبان یعنی عربی زبان میں نازل ہوا، عربی زبان، اور اہل عرب کا یہ اسلوب رہا ہے کہ جب وہ کسی سے خطاب کرتے اور سامنے والے کی توجہ اپنی طرف مبسوط کرانا مقصد ہوتا تو وہ قسمیں کھا لیتے کہ دیکھو یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ بات یقینی ہے، یقین دلانے کے لیے وہ قسمیں کھایا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہر ایک لفظ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ہر لفظ پر ایمان لے آئے، شک نہ کرے۔ اگر شک کرتا ہے یا شک آتا ہے تو وہ اہل ایمان میں سے نہ رہا، وہ اہل ایمان سے نہ رہا، اس کے ہاتھ سے ایمان جاتا رہا، اس کے ہاتھ سے ایمان جاتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھائیں تو اہل عرب کی چونکہ زبان ہے عربی اور ان کا عام بول چال
یہی تھا، اسلوب تھا، اور اسی اسلوب پر یہ قرآن نازل ہوا۔ عزیز دوستو، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ آپ نے ترجمہ اگر غور سے سنا ہوگا تو میں نے اصل کا ترجمہ کیا ہی نہیں، میں نے اصل کا ترجمہ کیا ہی نہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آپ نے عربی زبان کو اردو زبان میں استعمال کر لیا، حضرت ہم کیا جانے۔ عزیز دوستو، بس اسی چیز کو سمجھے کہ اصل سے خدا کی معنی مراد کیا ہے۔ تو تفسیر کا ایک باب کھلا، کسی نے کہا کہ اصل سے مراد وقت اصل ہے۔ ان کے پاس بھی دلیل، یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وقت اصل اس لیے مراد کیونکہ آگے آ رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، اور حدیث میں ہم پاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فرشتے جو روز مرہ کے اعمال آپ کے لکھتے ہیں، روز کے بارگاہ خدا بندی میں پیش کرتے ہیں، اور جس کے اعمال کو رب تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا تو اس کے اعمال کو انہی فرشتوں کے ذریعے ان کے منہ پہ مروا دیتا ہے۔ تو گویا کہ انسان خسارے میں ہے، گویا کہ انسان خسارے میں ہے۔ عزیز دوستو، یہ رب کی معنی مراد ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ پوری انسانیت سے خطاب ہے۔ وہ لوگ بھی اسی میں آتے ہیں جن کے اعمال کو رب تبارک و تعالیٰ روز قبول فرماتا ہے، جن کے اعمال کو رب تبارک و تعالیٰ روز قبول فرماتا ہے۔ وہ نیکوکار بھی آ گئے، عابدین بھی آ گئے، شاکرین بھی آ گئے، عابدین بھی آ گئے، اولیاء اللہ بھی آ گئے۔ وہ خدا کے نیک بندے جن کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، وہ بھی آ گئے، وہ تو خسارے میں نہ ہوئے۔ تو دوسرا قول ہے کہ اصل سے مراد زمانہ، اصل سے مراد زمانہ ہے۔ اب یہ زمانہ کون سا زمانہ؟ جیسے نبی رسول کا زمانہ، زمانے کا تعین نہیں، تو اس میں بھی 3 قول آ گئے۔ کسی نے کہا زمانہ رسالت، اگر زمانہ رسالت لے لیا جائے تو بھی تعین نہ ہوگا کہ آدم کا زمانہ، کہ ابراہیم کا زمانہ، کہ اسماعیل کا زمانہ، کہ عیسیٰ مسیح کا زمانہ، کس نبی کا زمانہ، کس رسول کا زمانہ، یہ معلوم نہ چلے گا۔ تو یہ بھی خدا کی معنی مراد نہیں ہو سکتا۔ کسی نے کہا کہ اصل سے مراد زمانہ ظہور مصطفیٰ ہے۔ اب جب یہ معنی لے لیا جائے تو ظہور مصطفیٰ کب ہوا؟ 12 ربیع اول کو، 12 ربیع اول کو ہوا۔ خوش نصیبوں نے دیکھا، وہ خوش نصیب دیکھ کر ہو گئے، اور ہم ان کی میلاد منا کر ہو گئے، ہم ان کی میلاد منا کر ہو گئے۔ لیکن اگر یہ معنی بھی لے لیا جائے پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ نبی سے پہلے، ظہور مصطفیٰ سے پہلے جو انبیاء کرام اور ان کی امتیں آئیں وہ اس انسانیت کے خطاب سے خارج ہو گئی۔ یہ بھی قول خدا کا معنی مراد نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کون سا قول ہے جس میں آدم سے لے کر آخر بنی آدم
ہر ایک بندہ خدا شامل ہو جائے، وہ بندہ بھی جو خدا کو مانتا ہے، وہ بندہ بھی جو خدا کو نہیں مانتا، ہر ایک آ جائے۔ یہ تیسرا قول میرا بڑا پسندیدہ قول ہے، میں اسے بڑا پسند کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ زمانہ فیض نبوت، زمانہ فیض نبوت، تو زمانہ فیض نبوت کی قسم۔ اب آپ یہ کہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے نبی کو نبوت ملی کب؟ 40 برس کے بعد۔ ذرا ہوش میں آ جاؤ، میرے نبی نے کیا کہا؟ میرے نبی نے کہا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گیر کی منزلیں طے کر رہے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ یہ ہمارے نبی فرمان۔ دوستو، میں آپ کا سجھاؤ ایک طرف لے جانا چاہتا ہوں اور عقیدہ بیان کر دوں کہ میرا رب صرف اس عالم کا پالن ہار نہیں، میرا رب صرف اس عالم کا مالک نہیں ہے، میرا رب صرف اس عالم کا مختار نہیں ہے، وہ ہر عالم کا مالک ہے، وہ ہر عالم کا پالن ہار ہے، وہ ہمارا رب ہے جو اس دنیا کا بھی اور اس دنیا کا بھی مالک ہے، مختار ہے، وہ ہمارا پالن ہار ہے، وہ ہمارا رب العالمین ہے۔ دوستو، جب عالمین کی بات آئی ہے تو کئی عالم آ گئے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ کون سا عالم، جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں یہ خوب جانتے ہیں کہ عالم کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک انسانوں کا عالم ہے، جناتوں کا عالم ہے، فرشتوں کا عالم ہے، چرندوں کا عالم ہے، پرند کا عالم ہے۔ وہ جسے آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنے ایک عالم میں ہے، اور جسے آپ نہیں دیکھ رہے وہ بھی اپنے ایک عالم میں ہے۔ اچھا، آپ کہیں گے یہ کیسے؟ ابھی اس وقت ہر ایک کمرے میں 2 فرشتے موجود ہیں۔ بتاؤ، تم نے اپنے ساتھ ہر وقت موجود یہ دونوں فرشتوں کو دیکھا، لیکن مان رہے ہو کہ نہیں؟ تو یہ بھی اپنے ایک عالم میں ہے، اور ہم دکھ رہے ہیں، ہم بھی اپنے ایک عالم میں ہیں۔ تو وہ جسے دیکھتے ہو اس کو بھی تکلیف کم دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا رب ہے، اور جسے تم نہیں دیکھتے اس کا بھی پیدا کرنے والا خدا ہے۔ عزیز دوستو، تو عالم کی میں ایسی تقسیم کر دوں کہ جہاں بات سب سمجھ میں آ جائے۔ ایک ہے عالم امر اور ایک ہے عالم فلک، بس اسی چیز کو سمجھ لیجیے۔ جگہ نہیں ہے، عالم امر کیا؟ نہیں، ادھر جاؤ، ادھر جاؤ۔ خدا نے لفظ کن فرمایا، اس لفظ کن سے روح وجود میں آ گئی، تو روح عالم امر کی چیز ہوئی، روح آدم بھی موجود، اور جو آخر بنی آدم ہے اس کی بھی روح موجود، سب کی روحیں وجود میں آ گئی۔ اب خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں، جاؤ، جا کر کے آدم کا جسم تیار کرو، مجسمہ تیار کرو۔ جب مجسمہ آدم تیار کر لیا گیا تو حکم ہوا عالم امر کی چیز کو عالم خلق میں داخل ہو جاؤ۔ عالم امر کی چیز کو حکم ملا کہ عالم خلق میں داخل ہو جاؤ۔ اچھا، ایک چیز اور بتا دیں، دونوں کی چیز الگ ہے، دونوں کی حیثیت الگ ہے، دونوں کی ماہیت الگ ہے۔
दोनों का शक्ल और रूप अलग है। जिस्म मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन रूह बाकी रहती है। ये छोटू आना मत आप। लेकिन रूह बाकी रहती है। तो मालूम ये चला कि अल्लाह अगर किसी चीज का हुक्म दे दे तो वो कयामत तक बाकी रहता है, वो कयामत तक बाकी रहता है। दोस्तों, हुक्म मिला आदम को कि अब आलमे खल्क में दाखिल हो जा, यानी मुजस्समे आदम में दाखिल हो जा। रूह आदम हुक्म रब्बी पाका जिस्म में दाखिल हुई, निकल आई, दाखिल हुई, निकल आई, हुक्म मिलता गया। आदम हुक्म की तकमील करते हुए जिस्म में दाखिल होते रहे। यही पे मारे इशारा करना चाहता है कि मेरा नबी मुख्तार नहीं है। मैं यहाँ पर एक वाज़ेह दलील देना चाहता हूँ कि आदम क्या है, नबी खुदा क्या है। उस नबी का रब, उस रब ने हुक्म दिया नबी को कि मुझे समय में दाखिल हो जाओ। हुक्म पाकर दाखिल हो गए। दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन एक मजे की बात बताओ, खुदा ने निकलने का हुक्म नहीं दिया। नबी अपनी मर्जी से निकल रहे हैं, नबी अपनी मर्जी से निकल रहे हैं। तो मुझे कह देने दो, अगर अबुल बशर को खुदा ने मुख्तार बनाया है तो उस अबुल बशर में जो अफजलुल बशर है, बताओ उसके इख्तियारात क्या हैं। वाह वाह, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर ताजुल औलिया। अब यहाँ पर बात और समझ लीजिए, बार बार निकल रहे, लेकिन आदम की रूह जिस्म में ठहरी। कब ठहरी? जब खुदा ने न जाने कहां से मगर अपने कुर्ब से, न जाने कहां से मगर अपने कुर्ब से, जिसे आप कहते हैं कुर्बे खास से, कुर्बे खास से एक नूर पुश्ते आदम में मुंतकिल किया। अब जो पुश्ते आदम में वो नूर मुंतकिल हुआ, वो नूर मुंतकिल होना था। हुक्म मिला कि ऐ रूह आदम जिस्म आदम में दाखिल हो जा। ऐ आलम अम्र की चीज आदम खल्क में दाखिल हो जा। मिला दाखिल हुई। अब निकलने का नाम नहीं ले रही, अब निकलने का नाम नहीं ले रही, अब निकलने का नाम नहीं ले रही। ये रूह है, यानी हमारी भी रूह है, हमारी भी रूह है। देख रही थी, इंतजार कर रही थी कि अभी निकलेगी रूह आदम, अभी निकलेगी रूह आदम, अभी निकलेगी रूह आदम, अभी निकलेगी रूह आदम। निकली नहीं, निकली नहीं। तो मालूम ये चला कि आदम को करार जिस जात से मिला वो नूर मुस्तफा। समान है समान है फायदे नबूवत की कसम। आदम को जिस जात ने फैजाना पहुंचाया, वो फैजान देने वाली जात का नाम मेरा आपका नबी, मेरा आपका नबी है। दोस्तों, इंसान कामयाबी चाहता है। सलमान से पूछो, बताओ तुम कामयाब चाहते हो? कामयाब होना चाहते हो? अरे बोलो ना भाई, जोर से बोलो ना। इसलिए यहाँ आए हो, कामयाब होने आए हो।
अरे बोलो ना भाई, इसलिए आए हो, कामयाब होने आए हो। ये हो रहा है भैया लोग, सब मोला साहब मुसलमान कामयाब होना चाहता है। बोलेंगे कामयाब होना चाहते हो तो वो भी मुर्गी इस बात में हिलाएंगे, हाँ हाँ हम भी कामयाब होना चाहते हैं। यहूदियों से पूछो, वो भी कामयाब होना चाहते हैं। ईसाइयों से पूछो, वो भी कामयाब होना चाहते हैं। हर अभियान के लोग कामयाबी चाहते हैं, हर तबके फिक्र के लोग कामयाबी चाहते हैं, और हर उम्र के लोग कामयाबी। बच्चे के बच्चों कामयाबी चाहते हो, बच्चा भी बोलेगा कि हाँ हाँ हम कामयाब होना चाहते हैं। वही बच्चा जवान हुआ, कामयाब होना चाहते हो, हाँ हाँ हम कामयाब होना चाहते हैं। बूढ़े से पूछो, कामयाब होना चाहते हो, हाँ हाँ हम कामयाब होना चाहते हैं। नहीं है, अरे बोलो ना भाई, बच्चे से पूछो इम्तिहान में कामयाब होना चाहते हो, हाँ हाँ हजरत दुआ कीजिए हम इम्तिहान में कामयाब हो जाएं। जवान से पूछो कामयाब होना चाहते हो, हाँ हाँ हजरत तिजारत में हम कामयाब होना चाहते हैं। हालात के मराइल से गुजर गए, तिजारत करके थक गए, बूढ़े हो गए, पैरों में साथ छोड़ दिया, कमर झुक गई, आंखों से दिखना कम हो गया, कानों से सुनना कम हो गया, जुबान खुलना बंद हो गई। अब वो खुदा को ताकि हम खुदा के आगे कामयाब हो जाए। हर उम्र के लोग कामयाबी चाहते हैं, मगर कामयाबी मिल नहीं रही, कामयाबी मिल नहीं रही। ये कैसे हजरत, आज पहले के जमाने के लोग तो झोपड़ियों में रहते थे, आज तो हम पक्के मकानात में रह रहे हैं। पहले के लोग तो जानवरों से की पुष्ट पर बैठ कर सफर किया करते थे, 10 दिन तक का 10 रात का सफर किया करते थे, लेकिन आज 10 दिन 10 रात का सफर चले लम्हों में तय कर लिया जा रहा है। हजरत इंसान को आज तरक्की कर रहा है, कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है। अरे हजरत आपको मालूम नहीं, इंसान कामयाब होते होते ये पहले का इंसान जमीन की छाती पे खड़े होकर, जमीन की छाती पे खड़े होकर आसमान की तरफ चांद को तकता था और हसरत भरी निगाहों से देखता था और यही कहता था कि तू कितनी बुलंदी पे है, मुझे भी उस बुलंदी पे आना है। लेकिन जब इंसान बुलंदी तय करता है, उस चांद पे पहुंचता है, चांद की धरती पे कदम रखने के बाद एक और दुनिया नजर आती है, एक और दुनिया नजर आती है, एक और तमन्ना जन्म लेती है कि हमें उस गोले के पास जाना है, हमें उस गोले के पास जाना है। मतलब ये है कि इंसान की प्यास नहीं मिटती, तमन्नाएं नहीं मिटती, ख्वाहिशात नहीं मिटती। तो हजरत आप ही बता दीजिए कि आपकी नजर में कामयाबी कहाँ है? अरे नादान, मैं कहता हूँ कामयाबी वो है जो तुम्हें भी कामयाब कर दे और तुम्हारी नस्लों को भी कामयाब, तुम्हें भी चमका दे, तुम्हारी नस्लों को भी चमका दे, तुम्हें भी महका दे, तुम्हारी नस्लों को भी महका दे। हजरत वो जात क्या है, वो चीज क्या है कि जिसे हम पाले तो इतना सब कुछ मिल जाए। इंसान जिस चांद पे पहुंचकर, जिस चांद पर पहुंचने की तमन्ना रखता था, अब उस चांद पे पहुंच गया है, तो अब उसी चांद से पूछ, बता चांद कामयाबी कहाँ है? तो चांद भी तरफ पर कहता है, इंसान अगर तू कामयाब होना चाहता है तो तुझे मेरे पास आने की जरूरत नहीं, बस उसके इशारे पर, जिसके इशारे पर मैं तो टुकड़े हुआ था, उसी के कदमों में विश्वास शहजादे हुजूर ताजुल लौलिया, फैजानी हुजूर अशरफुल लौलिया, उसी के कदमों में बिछ जा, कामयाब हो जाएगा। अरे जो कल तक गुलाम था, मकान समाज में न था, काला था, मगर मुस्तफा की नजर पड़ गई, दिल की दुनिया बदल गई, जुबान पे हक कलमा जाहिर हो गया, पढ़ रहा है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुनने वाला बिलाल हबशी का आका परेशान, कहा ये लो माल, ये लो मेरी बेटियां, ये लो, ये माल और दौलत दुनिया की तुम रख लो, ये कलमा, ये नबी की गुलामी छोड़ दो। बिलाल ने
مسکرا کر کہا ہوگا کہ مجھ سے میری جان لے لو، مگر یہ نہیں سودا گوارا ہوگا، یہ نہیں سودا گوارا ہوگا، یہ نہیں سودا گوارا ہوگا۔ عزیز دوستو، ابھی تو بلال حبشی کا یہ مقام ہو گیا کہ اذان بلال نہ دے تو سورج طلوع نہ ہو، اذان بلال نہ دے تو سورج طلوع نہ ہو۔ تو مجھے کہنے دو، اسی نبی کے قدموں سے لپٹنے والی ذات کا نام خواجہ معین الدین حسن سنجری ہے۔ ارے اسی نبی کا بیٹا ہے، اسی نبی کا نواسا ہے۔ اشارہ نبی نے کیا تھا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اشارہ خواجہ نے کیا، وہ انا ساگر سمٹ گیا، انا ساگر سمٹ گیا۔ معلوم یہ چلا کہ نبی کے غلام اگر اشارہ کر دے، جو انا کا دم بھرنے والا، انا میں رہنے والا، وہ بھی اپنی میں نہ رہ سکا، خواجہ کے قدموں میں لپٹ گیا۔ اگر نہ لپٹا ہوتا تو انا کا انانیت تو نہیں ایسے ختم ہوتی کہ اس کا وجود ہی مل جاتا، اتنے ساگر ہوئے تو سوکھ گئے، ندی نالے ہوئے تو سوکھ گئے۔ لیکن انا ساگر کو جو میں نے 10 سال پہلے خواجہ کی نگری میں دیکھا تھا، آج اس سے زیادہ بتاؤ بھائی، آج ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو نا بھائی۔ عزیز دوستو، جی خواجہ کے قدموں سے لپٹنے والی ذات کا نام علاء الحق پنوی ہے۔ اگر زمین پر ہاتھ مارے کہ جس کے لیے تم دن رات پسینہ بہاتے ہو، یہ اللہ کے نیک بندے اگر زمین پر ہاتھ مار دے تو زمین سونا چاندی ملتی ہے۔ عزیز دوستو، اسی علاء الحق پنوی کے دامن سے وابستہ ہونے والی ذات کا نام مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر ہے۔ عزیز دوستو، کسی نے کہا تھا کہ سنا ہے آپ کو لوگ جہانگیر کہتے ہیں، سنا ہے آپ کو لوگ جہانگیر کہتے ہیں۔ کہا صحیح سنا ہے۔ کہا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ مجھے میرے پیر نے کہا، مجھے میرے پیر نے کہا۔ اب پیر کی بات پہ بھی شک نہ کرنا، پیر کی بات پہ بھی شک مت کرنا۔ مجاز دے رہا ہوں اے اشرفیوں، پیر جو کہہ دے بس کر گزرو، پیر جو کہہ دے وہ کر گزرو۔ میری نظر میں وہ پیر ہے جو تمہیں خدا اور اس کے محبوب سے ملا، جو خدا اور اس کے رسول کا عشق کا جام پلا دے، وہی پیر صادق ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، پیر نے کہا میں جہانگیر ہوں۔ آپ کے پیر نے کیوں کہا؟ سن، میں صرف جہانگیر ہی نہیں جاگیر بھی ہوں، جاگیر بھی ہوں۔ اتنا غضب جملہ تھا کہ اس کی روح قفس انصری سے پرواز کی۔ عزیز دوستو، تو معلوم یہ چلا کہ ان اولیاء اللہ کی بارگاہ میں زبان کھولنے سے پہلے 10 بار سوچنا کہ کس کی بارگاہ میں آئے۔ یہ خیال رہنا چاہیے کہ تم مرشد اشرف کی بارگاہ میں آئے ہو، کسی ایرے گہرے نتھو غیر پیر کی بارگاہ میں نہیں، بلکہ پیران پیر کی بارگاہ میں آئے ہو۔ میرا پیر ایسا ہے جو دستگیر ہے، میرا پیر ایسا ہے جو روشن ضمیر ہے، نظر ڈال دے تو وہ وقت کا اشرف الاولیاء، وہ وقت کا اشرف الاولیاء ہو جائے، اور اگر نظر ڈال دے ان کے فرزند پر تو اولیاء کا تاج ہوگا۔ اولیاء مقام ولایت پر ہے، قرب خدا کے قریب ہے، مگر جو چیز زینت بخشتی ہے وہ ہے تاج۔ تو یہ حضرت تاج الاولیاء